اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان۔ آج کا پروگرام ٹوٹل سیاسی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کے پی کے بے اگر ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ سینٹ کا سیٹوں کا معاملہ ہے کہ الیکشن ہونے ہیں، سلیکشن ہونی ہے، کیا ہونا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 28 جولائی تک جو ہے یہ کبھی پی ٹی آئی آگے، کبھی پی ٹی آئی نیچے، کبھی حکومت آگے، کبھی حکومت نیچے، یہ سارا میں اس طرح بتا رہا تھا کیونکہ مریخ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے مارس سیارہ جو ہے وہ ٹرانزٹ کرے گا 28 کو، اور وہ پھر چلا جائے گا کنیا راشی میں، ورگو میں۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر 28 گزرتی ہے تو کچھ معاملات بہتر بھی ہوں گے، لیکن 5 اگست کو تحریک کا بھی اعلان ہوا ہے، اس میں بھی کچھ لوگ تو نکلیں گے اس تحریک کے لیے، عمران خان کی عزت کے لیے، وہ بھی چیز ہے۔ ایک مثال سنی ہوگی کہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ اب پی ٹی آئی میں ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اس میں گروپنگ ہوئی ہے، اور جو میں نے پہلے سے کہا تھا کہ پی ٹی آئی یرغمال ہو چکی ہے، اور یتیم بھی ہے، کیونکہ خان صاحب اس وقت اڈیالہ یونیورسٹی میں یہاں پہ پتہ نہیں کون فیصلے کرتے ہیں، کس کے مانے جاتے ہیں، کسی کے نہیں۔ چودھری سارے ہی ہیں اس میں۔ علی مین گنڈاپور نو ڈاؤٹ کہ وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، اور وہ پارٹی کو متحد کرنے میں میرے مطابق وہ ناکام ہی رہے ہیں۔ یاد ہوگا انٹرا کورٹ الیکشن پی ٹی آئی کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے۔ ایک وکیل صاحب تھے، وہ بھی ہمارے یعنی کہ سمجھ لیں ہم بھی وکیل ہیں تو ہم جانتے ہیں انہیں، تو انہوں نے کہہ دیا انٹرا پارٹی الیکشن ہی وہ مانتے ہی نہیں ہم، تو وہ بات چلے گی سپریم کورٹ تک، وہ بلہ بھی گیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یہاں پہ اگر دیکھیں تو خرم دشان نکلے ہوئے ہیں، بس کیسے نکلے ہوئے ہیں یہ سمجھنا چاہیے۔ تو میں تو سمجھ رہا ہوں، نالج آف جفر میں بڑا کچھ دیکھ رہا ہوں۔ خیر جو بھی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے الیکشن ہو گئے تو پی ٹی آئی کو 5 سیٹیں، اگر نہیں ہوتے تو پی ٹی آئی کو 6 سیٹیں، یہ اسی طرح۔ اگر 5 سیٹیں ملی تو پھر کس کو نقصان پی ٹی آئی، کیونکہ کامیاب ہو جائیں گے لوگ کہ جی پارٹی ٹوٹ گئی، اور وہ جو 5 اگست والی جو تحریک ہے وہ بھی ناکام ہونی، جو 90 ڈیز کا علی مین خود ہی کہہ گئے، اپنا ان کا ذاتی بیان رہا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹریپ ہو گئی ہے پی ٹی آئی، اور اس کے فائدے جو ہے اوبیسلی جو ہے وہ موجودہ حکومت کو مل رہے ہیں۔ تو لیکن یہ بھی ہے کہ 28 جولائی کے بعد ستارے سیدھے بھی ہو رہے ہیں، وہ نکل رہا ہے، مریخ نکل رہا ہے، اور بہتری کی بھی امید میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی کرن، لیکن ابھی امید کی کرن کوئی نہیں ہے۔ ابھی یہی ہے کہ پارٹی کو کیسے چھوٹا کیا جائے، اور میں نے بارہا کہا ہے کہ پارٹی نے چھوٹا موٹا کیا ہونا ہے، بات یہ خان ہے تو پارٹی ہے، خان نہیں ہے تو کوئی چکر نہیں، اور خان ہے تو پارٹی ہے، یعنی کہ پارٹی کیا ہے، وہ پارٹی ٹیٹو پارٹی ہے۔ خان صاحب بندے ہیں، باہر ٹیٹو پارٹی بنا رہے ہیں، سارے انجوائے کر رہے ہیں، تو کرنے دیں ساروں کے۔ عوام تو بے وقوف نہیں ہے، نہ وہ سوئی ہوئی دیکھ رہی خاموش ہے، جب ایک ٹائم آئے گا وہ بتائے گی، اپنا ووٹ ڈالے گی۔ اب ووٹ پہ جب میں نے ووٹ کہہ دیا، پھر آپ مجھے بولیں گے کیڑا ووٹ، تو مجھے بھی پتا ہے کیڑا ووٹ۔ وہ جب سموتھ ہوگا ملک میں، سیاسی استحکام آئے گا، پھر ووٹ بھی آ جائے گا۔ فی الحال تو کوئی چکر نہیں ہے۔ ابھی جو ہے میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ خرم دشان کس طرح کھیلیں گے، کیا اکبر ایس بابر کی طرح کھیلیں گے، یہ ایک سوالیہ نشان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس طرح کھیل سکتے ہیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے۔ دوسری بات جو ہے علی مین اسپیکر صاحب نے وہ کرایہ نہیں حلف وغیرہ وہ ہو گیا، گورنر صاحب نے کر دیا کے پی کے، تو اب وہ علی مین چلے گئے ہائی کورٹ ریلیف لینے، تو ہائی کورٹ نے کوئی نہیں دینا، پشاور ہائی کورٹ نے، یہ بھی بتا رہا ہوں پیشن گوئی میں ڈال لیں گے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کیونکہ مجھے خوشبو عجیب سی آ رہی ہے، اس چنگی نہیں آ رہی، کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا ہے وہ جو میں نے کہا گھر کے کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، ایسے ہی ہے۔ لیکن یہ چراغ نہیں ہے، یہ دیے ہیں، تیز ہوا میں بجھ جائیں گے، یہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو، یاد رکھیے گا۔ اچھا خیر آگے چلتے ہیں۔
آگے کیا ہے. عمران خان صاحب ٹھیک ہیں, صحت ٹھیک ہے ان کی, اور توانا ہوں گے انشاءاللہ. اور جو سیٹرن ریٹروگریڈ ہوا اس سے صحت تھوڑی خراب ہو سکتی ہے شہباز شریف صاحب کی, یہ بات ذہن میں رکھنا. اب ہم آتے ہیں ذرا انڈیا کی طرف بھی. ذرا اتنے بھی ویکھ لیے, بڑے آبی ساڈے پانی پونی روک رہا سی اور آبی جاریت. میں نے کہا تھا کہ یہ جو مودی ہے نا, اس کی الٹی گنتی 13 مئی کے بعد شروع ہو جائے گی, اور آپ نے دیکھا ہو گئی. میں کہ کرٹیسائز بھی ہوگا, جنگیں بھی ہاری جائیں گی, وہ ہار گیا, جگ ہسائی بھی ہوئی پوری دنیا میں بھی, وہ SU-400 بھی فارغ, ہم نے طیارے بھی گرائے. اب تو ٹرمپ نے بھی کہہ دیا 5 اور 3 تو میں رافیل پکا ہی, وہ تو میری پیشن گوئی پوری. میں اگر رافیل ہی گرے ہفتے کو ہم نے جنگ بھی جیتی سارا, اور اس کے بعد کہا تھا جگ ہسائی. پانی کی حوالے سے میں نے کہا تھا کہ پانی کے حوالے سے اس کا باپ بھی نہیں روک سکتا مودی کا پانی. ہاں, روکنے والے انڈیا کا پانی روک لیں گے. وہ کیا ہوا, وہ کس نے روکا پانی, کس نے روک لیا بھائی؟ وہ چائنا. اس کا پہلا ڈیم جو دنیا میں جو بنا تھا, آپ کو پتہ, دنیا میں پہلا ڈیم چائنا نے بنایا ہے, اور اس کے بعد اس ڈیم کا جو نام تھا وہ تھا گورجیس. ٹھیک ہے, دنیا کا پہلا ڈیم. اور اب دنیا کا بڑا ڈیم بننے جا رہا ہے تبت میں, ببر شہریہ, جس کا افتتاح کر لیا ہے ان کے پرائم منسٹر نے. تو اب پانی وہ ساڈا روکن لگا سی. چائنا وہ پانی پی گیا, سونے جی کٹ لا کے ہی پانی پی گیا ہے. ببر شیرو, یہاں پہ بھی مودی ہار گئے. اور کیا کہتے ہیں, اب ہمارا وہ پانی روکے گا پھر دوبارہ کتوں چائنا پھر اور کسی بارڈر سے جا کے اتنے پھر وہ پانی پی جائے گا, پانی مکا دے گا اللہ دے حکم نال. جی پہلے تو اسی تو سندور مکایا سی نا, ہوں چائنا وہ پانی مکان ٹریا ہے, تم دس دیا. اچھا آگے چلتے ہیں. نریندر مودی NSA, میں نے کہا تھا ان کا ٹائم برا ہے. کرٹیسائز ہوگا, راہل گاندھی نے بھی کہہ دیا دسو جی جاج جوس کی سٹوری ہے, عوام بھی میڈیا بھی مگر پہ گیا ہے. مودی کو اب منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں مل رہی. ایسے ہی ہے نا. اور نریندر مودی ہائے NSA وہ ہو گیا. ابھی ایک اور N ہے, وہ نیتن یاہو. میں نے کہا تھا 4 جولائی کے بعد الٹی گنتی شروع. کیوں؟ وہ جو تھا نیپچون وہ ریٹروگریڈ ہو گیا ہے. اور میں نے کہا تھا اس کی عوام بھی اس کے پیچھے, اس کے سیاستدان جو بھی اس کے پیچھے ہوں گے. اور دیکھ لیں جو نیتن یاہو کی جو اپنی جو تھی پاور, جو اسٹرینتھ, جو بھی اس کے ساتھ مل کے جڑے ہوئے تھے, حکومت بنائی تھے, وہ پیچھے ہٹ گئے, اور عوام بھی اس کے پیچھے چل پڑی ہے. اور تو فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے, ہیضہ ہو گیا ہے. نہیں نا ایڈا برا کھانا سی کہ ہیضہ ہوندا, ان ہیضہ ہو گیا ہے. اگوں ویکو انہوں نے کی ہونا ہے. ان قریب جائیں گے یہ اپنی وزارت عظمیٰ سے. یہ میں کچھ ایسا دیکھ رہا ہوں اور میں سمجھ بھی رہا ہوں. آنے والا ٹائم جو ہے ملک میں کوئی اتنا اچھا نہیں. میں نے یہ بھی اپنے ملک پاکستان کی بات کرنے لگوں. میں نے کہا تھا کہ سیلاب بھی آئیں گے, کلاؤڈ برسٹ بھی ہوں گے, اور اللہ نہ کرے فصلیں بھی تباہ ہوں گی. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور یہ انڈیا میں بھی ہوگا, اور بارشیں اس دفعہ زیادہ ہوں گی. جنگ میں نے کہا تھا انڈیا پاکستان پہ نہیں کر سکتا. یہ تو کھپر یوگ ہے, 11 جولائی سے 7 اکتوبر تک کھپر یوگ ہے. اس میں طوفان, بارش, یہ وہ چیزیں ہیں. اسی طرح ایران اور اسرائیل کے حوالے سے بھی ایسا نہیں ہے. ابھی اور معاملات خدائی آفات کے حوالے سے ہیں. اللہ خیر کرے, اللہ پاک پوری دنیا پر اپنی رحمت کا سایہ فرمائے. آپ کے کچھ سوالات ہیں وہ جواب دے دیتا ہوں. اچھا جی, میرا نام محمد اکرم ہے, والدہ کا نام مختارہ بیوی ہے. میری تاریخ پیدائش ہے 12/7/1967 ہے. سر میں آپ کو پروگرام دیکھ رہا ہوں, شکتا ہوں. اچھا جی, آگے سوال تو کریں گے. سوال کافی مرتبہ میسیج کیا ہے, تو اتنی لمبی اردو کیوں لکھی ہوئی ہے؟ سوال پہ آئے نا سیدھا سے. پریشانی ہے, باہر کے ملک جانا چاہتا ہوں, زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا بیچنا چاہتا ہوں, وہ بھی نہیں بک رہا. اچھا جی محمد اکرم صاحب, بات یہ ہے 67 آپ کی کے حوالے سے ایج بھی زیادہ ہے, تو 2 سال لگیں گے, اس کے بعد حالات میں بہتری آئے گی. اچھا, بشرا رشید ہیں, 20 مارچ 2000, مدر زینب بیوی ہیں. سر لڑکے کا نام احسن ہے, کیا یہ رشتہ ہوگا؟ مشکل والا ہے, اللہ کرے ہو جائے, لیکن مشکل لگ رہا ہے. سر آنسر پلیز, ریلیشن شپ میں کب تک ہو جائے گی شادی ہوگی؟ شبیر احمد. وہ جلدی ہو جائے گی گنگریال صاحب.
اچھا جی، تو یہ آج ہم نے آپ کے سوالوں کے جواب دیے ہیں، کل انشاءاللہ پھر بتائیں گے۔ سوال لکھنے کا طریقہ یہ، اپنا نام، والدہ کا نام، عمر لکھیں اور ایک سوال مختصر لکھیں، تو اس کا جواب میں دیا کروں گا۔ اور کوئی بھی اگر آپ ٹاپک بتائیں تو وہ بھی لکھ دیں، اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔